بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم تاریخ کا بہت ہی عظیم کردار ابا کا سیزن 1 شروع کرنے جا رہے ہیں، جو طاہر جاوید مغل صاحب کا تحریر شدہ ہے۔ ہمیں امید ہے آپ لوگ ضرور اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ بلندی پر کھڑا تھا، اس کے بڑے بڑے بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ لباس بسیدہ تھا اور جسم پر مہینوں کی گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ ساکت تھا، بالکل بے حس و حرکت، صرف اس کی آنکھیں متحرک تھیں۔ وہ اپنے سامنے ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک وسیع و عریض میدان میں حد نگاہ تک خیموں کا ایک جہاں آباد تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے خیموں کا ایک سمندر ہے جو افق تا افق پھیلا ہوا ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، یہ لاکھوں خیمے تھے، اور ان خیموں کے درمیان ایک بہت بڑا پرچم کافی بلندی پر لہرا رہا تھا۔ میلوں دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس پرچم پر یاک کی 9 دمیں بنی ہوئی تھیں۔ ہاں، یہی پرچم تھا جس کے زیر سایہ چلنے والا وحشی تاتاریوں کا ٹڈی دل دنیا کے ایک بڑے حصے کو خاک و خون میں ڈبو چکا تھا۔ یہ خان اعظم چنگیز خان کا پرچم تھا، دہشت و بربریت، قتل و غارت گری کی علامت۔ یہ پرچم کراکرم کی ہواؤں میں کسی عفریت کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اجنبی نے اس پرچم پر نگاہیں مرکوز کیں۔ غروب ہوتے ہوئے سورج کی سرخی اس کے چہرے پر منعکس ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے ٹک ٹکی باندھے اس پرچم کو گھورتا رہا، تب اس کی نگاہ ایک بار پھر خیموں کے اس عظیم و شان شہر کا طواف کرنے لگی۔ خان اعظم چنگیز خان مر چکا تھا، اور اب اس کی اولاد نئے خاقان کا انتخاب کرنے کے لیے کراکرم سیاہ ریت کا شہر میں جمع ہوئی تھی۔ خان اعظم کی موت کے بعد یہ پہلی کرولتائی مجلس مشاورت تھی۔ اس کرولتائی میں شرکت کے لیے دنیا کے دور دراز علاقوں سے وفود پہنچے تھے۔ بڑے بڑے سردار، شہزادے اور علاقوں کے حکمران کئی دنوں سے یہاں خیمے استادہ کیے ہوئے تھے۔ ایشیائی کوچک اور مغربی یورپ کے مفتوحین اور دور افتادہ علاقوں کی اہم شخصیات یہاں موجود تھیں۔ ان میں سے بہت سوں کو آنا پڑا تھا، اور بہت سے اس لیے آئے تھے تاکہ مستقبل کے فرما رواؤں کو اپنی فرما برداری اور اطاعت گزاری کا یقین دلا سکیں۔ اس اجتماع میں دنیا کے سب سے بڑے فرما روا کا انتخاب ہونے والا تھا۔ خان اعظم کا بڑا بیٹا جو جیتو خان اعظم سے پہلے ہی مر کر نیلے جادوئی آسمان کے اس پار پہنچ چکا تھا۔ اب اس کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑا چغتائی، منجھلا اوغتائی اور چھوٹا تولائی۔ ان میں سے مستقبل کا حکمران کون ہوگا؟ کون خاقان کا لقب اختیار کرے گا؟ یہ سوال سب کے لیے اہم تھا۔ ہر کوئی آنے والے وقت کا منتظر تھا۔ خیموں کا یہ عظیم و شان شہر اپنے خاقان کا منتظر تھا۔ اس یادگار جشن طرب کا منتظر تھا جو خاقان کے انتخاب کے بعد برپا ہونا تھا۔ ہزاروں لاکھوں انسان حشرات الارض کی طرح ان خیموں کے درمیان گھومتے دکھائی دے رہے تھے۔ بچے، بوڑھے، جوان، ان میں سب شامل تھے۔ شام کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ فضا میں گوشت کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ہزاروں بھیڑیں بھونی جا رہی تھیں۔ آگ کا ہلکا ہلکا دھواں فضا میں پھیل رہا تھا، اور کچھ ایسا ہی دھواں اجنبی کے سینے میں بھر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اندر ہی اندر کوئی چنگاری سلگ رہی ہے۔ وہ کچھ دیر اور خیموں کے شہر کو دیکھتا رہا تو یہ چنگاری بھگ سے ایک شعلے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اب اس کے سامنے خیمے نہیں تھے، حد نگاہ تک اونچے نیچے ٹیلے تھے، اور اوپر نیم تاریک آسمان۔ وہ وہیں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ اسے یاد نہیں تھا وہ کب سے بھوکا ہے۔ شاید 1 دن سے، شاید 2 دن سے، یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے، اور کم و بیش اتنے ہی عرصے سے اس نے پانی بھی نہیں پیا تھا۔ اس کے ہونٹ سیاہ ہو کر پھٹ چکے تھے، اس کے پاؤں ننگے تھے، اور داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ وہ نمایاں قد کاٹ والا نوجوان تھا، شانے چوڑے اور مضبوط تھے۔ عمر 20-22 سال رہی ہوگی۔ وہ خیموں کے شہر کی طرف پشت کیے بیٹھا رہا۔ اسے اس شہر سے، یہاں کے عوام و خاص اور ان کی مصروفیات سے کچھ نہیں لینا تھا۔ اس کے لیے ایک اور چیز اہم تھی، بہت ہی اہم۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی اس کا ہاتھ خود بخود اپنے بائیں بازو کی طرف چلا گیا۔ کوہنی سے ذرا اوپر گوشت میں کچھ الفاظ گندا تھے۔ وہ بے خیالی میں دھیرے دھیرے اس حصے پر انگلیاں پھیرنے لگا، لیکن اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ صرف بھنی ہوئی بھیڑوں کی بھینی بھینی خوشبو تھی جو خیموں کے شہر سے جدا ہو کر ہوا کے دوش پر تیرتی اس کے نتنوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ بیٹھا رہا۔ اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ دور سے آنے والی گوشت کی خوشبو کچھ اور اشتہا انگیز ہو گئی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور محتاط قدموں سے نزدیکی خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ کوئی 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے وہ ان خیموں کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر وہ زمین پر لیٹ گیا۔
ایک طرح سے یہ خیموں کے اس عظیم الشان شہر کی مضافاتی آبادی تھی۔ وہ خیموں کے عقب میں تھا اور اندر سے ہنسی مذاق اور باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے 2-3 خیموں کے قریب پہنچ کر کان لگائے۔ ہر خیمے میں ایک سے زیادہ افراد موجود تھے، عورتوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ چوتھا یا شاید 5واں خیمہ نسبتاً خاموش تھا۔ اس نے خیمے کی درز سے اندر جھانکا۔ مومی شمع کی روشنی میں 2 تاتاری زمین پر لیٹے تھے، دونوں فوجی لباس میں تھے۔ ایک سر کے نیچے کوئی چیز رکھے نیند دراز تھا اور بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے چبا رہا تھا۔ دوسرا چت لیٹا ہوا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی اس کے پاؤں دبانے میں مصروف تھی۔ لڑکی یقیناً ان سینکڑوں ہزاروں عورتوں میں سے ایک تھی جو مختلف ملکوں اور علاقوں سے مال غنیمت کے ساتھ آئی تھیں۔ اجنبی کچھ دیر خیمے کی درز سے جھانکتا رہا، پھر اس کا ہاتھ اپنی پنڈلی کی طرف گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک عجیب و وضع کا خنجر نظر آ رہا تھا۔ اس نے خنجر کی نوک خیمے پر رکھی اور چرر کی آواز سے خیمہ کٹتا چلا گیا۔ اندر لیٹے ہوئے دونوں سپاہی چونک کر اٹھ بیٹھے۔ لڑکی بھی کٹے ہوئے خیمے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گوشت چبانے والا تاتاری اپنی جگہ سے اٹھا اور کٹے ہوئے حصے سے سر نکال کر باہر دیکھنے لگا۔ اس وقت اجنبی نے اس کے سر کے بال مٹھی میں جکڑ لیے، دوسرا ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر جم چکا تھا۔ پھر اس نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور تاتاری خیمے سے باہر تھا۔ لڑکی اور دوسرا سپاہی خیمے کے اندر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں یہ محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی شے نے تنومند سپاہی کو اڑا کر باہر پھینک دیا ہے۔ کوئی آواز نہیں آئی، کسی طرح کی جدوجہد ظاہر نہیں ہوئی۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ دوسرا تاتاری جو لڑکی سے پاؤں دبوا رہا تھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے خیمے کی دیوار سے لگی ہوئی تلوار اتاری، اسے نیام سے باہر نکالا اور محتاط قدموں سے اس سوراخ کی طرف بڑھا جہاں سے چند لمحے پہلے اس کا ساتھی غائب ہو چکا تھا۔ کون ہے؟ اس نے سوراخ کے قریب جھک کر قدرے بلند آواز سے کہا۔ اس وقت ایک ہاتھ تیزی سے اندر آیا۔ اس سے پہلے کہ لڑکی کچھ سمجھتی، یہ تاتاری بھی جیسے ہوا میں اڑتا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا۔ سکتے کی عالم میں دیکھتی رہی، کوئی آہٹ سنائی نہیں دی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر خیمے کا پھٹا ہوا کپڑا ہیلا، کسی نے جھانکا اور اندر آ گیا۔ لڑکی کو جھٹکا سا لگا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے نہایت خوفناک منظر دیکھا تھا۔ یکے بعد دیگرے دونوں تاتاری کٹے ہوئے خیمے کی دوسری طرف غائب ہو گئے تھے۔ یہ منظر اتنا عجیب و غریب تھا کہ کوئی بھی عورت ہوتی اپنے حواس پر قابو نہ رکھتی اور چیختی چلاتی باہر بھاگ جاتی، لیکن اگر لڑکی اپنی جگہ پر کھڑی رہی تھی تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ سوراخ سے غائب ہونے والے دونوں افراد تاتاری تھے اور وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے تاتاری سے بڑھ کر ظالم سفاک اور قاتل چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر خیمے کی دوسری طرف سے کوئی عفریت بھی تھی تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خیمے کے اندر داخل ہونے والا بھی ایک تاتاری تھا۔ وہ سپاہی تو دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن اس کی وضاحت یہ سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ وہ منگول ہے۔ لمبے بال، نوکیلی مونچھیں اور قدرے اوپر کو اٹھی ہوئی بھویں، لیکن اس حلیے میں بھی وہ خاصا پرکشش دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر نما آلے سے ابھی تک لہو ٹپک رہا تھا۔ اس نے لپک کر خنجر لڑکی کی گردن پر رکھ دیا اور ہونٹوں سے شی کی آواز نکال کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ زمین پر پڑی ہوئی رکابی کی طرف بڑھا۔ بھیڑ کی نیم سوختہ ران کا ایک بڑا حصہ ابھی موجود تھا۔ قریبی ایک جگ پڑا تھا۔ اس نے جگ منہ کے قریب کیا لیکن پھر فوراً پیچھے ہٹا دیا۔ اس میں شراب تھی۔ قریبی ایک دوسرا جگ پڑا تھا، اس میں پانی تھا۔ اس نے جگ سے منہ لگایا اور گھٹا گھٹ سارا پانی پی گیا۔ کچھ دیر وہ لڑکی کے سراپا کو عجیب و غریب نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس نے ران اٹھائی اور لڑکی کو خاموش رہنے کی دھمکی دیتا ہوا سوراخ کی طرف بڑھا۔ اس کی حرکات میں نہایت تیزی اور پھرتی تھی۔ چمکدار آنکھیں لڑکی کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر بڑے آرام سے کپڑا اٹھا اور وہ باہر نکل گیا۔ جو ہی وہ نکلا، لڑکی کے بھاگنے اور چیخنے کی آواز سنائی دی۔ خیمے سے چھن چھن کی آتی روشنی میں اجنبی نے زمین پر پڑی دونوں لاشوں کا جائزہ لیا، پھر نیچے جھک کر ایک لاش منتخب کی اور اسے اطمینان سے کندھے پر اٹھا کر چھلانگے لگاتا ہوا غائب ہو گیا۔ برہنہ تاتاری کی لاش دفن ہو چکی تھی۔ اس کا لباس اجنبی کے جسم پر تھا۔ وہ درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپا ہوا تھا۔ درختوں کی دوسری جانب سے عورتوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید وہ صبح کے غسل میں مصروف تھیں۔ پھر اجنبی نے ایک عورت کو دیکھا۔ اس کے گیلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس روپ میں وہ کوئی خوبصورت آسمانی مخلوق دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار بالوں کو جھٹکا، پھر گردن کے پیچھے ان کا ڈھیلا سا جوڑا باندھ لیا اور ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی اداسی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ گمسم بیٹھی درختوں کے پتوں کو دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک غمگین منگول نغمہ مچلنے لگا۔ کچھ عجیب طرح کا سحر تھا اس کی گنگناہٹ میں۔ اجنبی غور سے سنتا رہا، پھر دھیمے قدموں سے چلتا درختوں کے عقب سے نکل آیا۔ لڑکی نے اسے دیکھا تو چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر اسے اجنبی کی آنکھوں میں نہ جانے کیا چمک نظر آئی کہ خاموش رہ گئی۔ اجنبی اسے یک ٹک دیکھتا ہوا بالکل قریب آ گیا۔
اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کا تجسس اور حیرانی بھری ہوئی تھی۔ لڑکی کو اس سے بالکل خوف محسوس نہیں ہوا اور وہ اسے کسی نام سے مخاطب کر سکی۔ اجنبی نوجوان بالکل خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر لڑکی کے جوڑے سے بالوں کی ایک لٹ نکالی اور ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں لڑکی کے سراپا پر پھسل رہی تھی، لیکن انداز سے کسی قسم کی ہوس ناکی کی بجائے ایک معصوم تجسس کا اظہار ہوتا تھا۔ لڑکی نے ایک جھٹکے سے اپنی لٹ چھڑائی اور قدرے تیز لہجے میں بولی، کون ہے تو؟ زبان منگولی تھی۔ نوجوان خاموش کھڑا رہا۔ اس وقت درختوں کی دوسری طرف سے کسی نے مرینا کہہ کر پکارا اور لڑکی تیز قدموں سے اس طرف بڑھ گئی۔ نوجوان اجنبی تادیر اس جگہ حیران سا کھڑا رہا۔ اس کے سخت اور کھردرے ہاتھ پر ابھی تک بالوں کی نمی موجود تھی۔ دوسری طرف منگول سردار یورک اپنے وسیع و عریض شاندار خیمے میں بیٹھا تھا۔ جس چوکی پر وہ بیٹھا تھا وہ زمین سے کوئی 1 فٹ بلند تھی۔ اس پر خوبصورت نقش و نگار بنے تھے۔ خیمے کی دیواریں مضبوط کپڑے کی تھیں اور اس پر جنگی ساز و سامان آویزاں تھا۔ یورک کا جسم کسی پہلوان کی طرح طاقتور تھا۔ اس کے بازوؤں کی مچھلیاں نہایت نمایاں تھیں، اور جب وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا شراب کا گلاس منہ تک لے جانے کے لیے بازو کو حرکت دیتا تھا تو کندھے اور بازو کا ایک ایک مسل نمایاں ہو جاتا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی دوسرے سردار اور شاہزور بیٹھے تھے۔ ان میں ایک ترکمان سردار بھی تھا۔ اس کا قد کسی طرح بھی 7 فٹ سے کم نہیں تھا۔ یہ فن سپاہ گری کا مانا ہوا استاد تھا۔ موضوع بحث وہ لاش تھی جو آج صبح ایک خیمے کے قریب ملی تھی۔ تلاش بسیار کے باوجود دوسری لاش کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا جو لاش دستیاب ہوئی تھی۔ اس کا گلا کسی تیز دھار آلے کے ساتھ نہایت بے دردی سے کاٹ دیا گیا تھا۔ سردار یورک نے پوچھا، لڑکی نے کچھ نہیں بتایا؟ ایک جلاد نما شخص نے ہاتھ باندھ کر کہا، نہیں سردار، آپ کے حکم کے مطابق اسے بوری میں بند کر کے پانی میں غوطے دیے گئے ہیں۔ وہ قریب المرگ ہے لیکن کچھ بتا نہیں سکی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ کوئی عجیب الخلقت شخص تھا اور شکل و صورت سے منگول نظر آ رہا تھا۔ یورک نے سخت لہجے میں کہا، غلط، بالکل غلط۔ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا۔ خاقان اعظم کا کوئی بیٹا کسی دوسرے کا گلا نہیں کاٹ سکتا۔ وہ منگول نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ یہ تمہاری بڑی ناکامی ہے کہ اسے ابھی تک گرفتار نہیں کر سکے۔ شاید تمہیں اطلاع نہیں ہو کہ یہاں سے 1 فرلانگ دور سردار تماجن کے خیموں میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ ایک منگول سپاہی کا بے دردی سے گلا کاٹا گیا ہے۔ جادوئی آسمان کی قسم میں نہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے نہ میں نے سنا ہے۔ جہاں خاقان اعظم کی اولاد فروکش ہو وہاں سے تو ہوائیں بھی دھیمی چال سے گزرتی ہیں۔ کسی ماں کے جنے میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ منگولوں کی حد میں قدم رکھنے کی کوشش کرے۔ جاؤ، تم علاقے میں پھیل جاؤ اور جو کوئی بھی ہے اسے گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لے آؤ۔ اجنبی ایک تاتاری سلار پر تلوار تانے کھڑا تھا۔ یہ بھی ایک الگ تھلگ خیمہ تھا۔ ایک طرح سے یہ خیمہ اس خیموں کے شہر کی آخری حد میں واقع تھا۔ منگول سلار زمین پر گرا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک مٹکا ٹوٹا پڑا تھا۔ اس مٹکے میں بھرا ہوا گھوڑی کا سارا دودھ سارے خیمے میں بکھر گیا تھا۔ منگول سردار کے کندھے پر ایک گہرا زخم نظر آ رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ابھی تک ٹوٹی ہوئی تلوار کے قبضے پر جمع تھا۔ لگتا تھا چند لمحے پہلے یہاں کافی جدوجہد ہوئی تھی۔ اجنبی نے دایاں پاؤں اٹھا کر منگول سلار کے پیٹ پر رکھا۔ تلوار کی نوک اس کی آنکھوں کے قریب گردش کر رہی تھی۔ پھر اس کے ہونٹوں سے ایک سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ عجیب طرح کی گرراہٹ تھی اس آواز میں، جیسے چٹانوں اور فولاد کی سختی میں منہ زور ہواؤں کی سرکشی شامل ہو گئی ہو۔ سردار بغالی کدھر ہے؟ اس نے منگول زبان میں کہا۔ منگول سلار خاموش رہا۔ اجنبی نے اپنے پاؤں کا دباؤ اچانک بڑھا دیا۔ نہ جانے اس نے پیٹ کے کس حصے پر دباؤ ڈالا تھا۔ سلار کے منہ سے اوہ کی آواز نکل گئی، اور جب ایسا کرتے ہوئے اس نے منہ کھولا، اجنبی کی تلوار اس کے منہ میں گھس گئی۔ سلار کو تلوار کی موجودگی کا اس وقت پتہ چلا جب اس نے اپنا منہ بند کرنا چاہا۔ وہ اجنبی کی پھرتی پر شش درا رہ گیا۔ تلوار کی تیز نوک اس کے تالو کے عقبی حصے سے چھو رہی تھی۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ اس آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ اجنبی کے خشک لب ایک بار پھر متحرک ہوئے۔ سردار بغالی کدھر ہے؟ تاتاری ہاتھ کے اشارے سے اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ تلوار پیچھے ہٹائے تاکہ وہ اسے بتا سکے، لیکن چنگیزی خون اس میں جوش مار رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا مد مقابل منگول نہیں، کوئی اور ہے۔ اس نے صرف منگول کا بھیس بدل رکھا ہے۔ وہ کون ہے؟ شاید عیسائی یا مسلمان۔ یقیناً یہ وہی ہے جس نے پرسوں رات اور کل صبح 3 منگولوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس کے ذہن نے سوچا، وہ ایک غیر منگول کے سامنے ہار نہیں مانے گا۔ کیا ہوا اگر وہ اس کے ہاتھوں قتل ہو بھی گیا؟ یقیناً اس بیوقوف کا انجام دردناک ہوگا۔ یہ موت کو ترس ترس کر مرے گا۔
یہ ساری باتیں ایک ساتھ سے بھی کم وقت میں اس کے ذہن میں گزر گئیں۔ پھر اس نے اجنبی کے چہرے پر ایک خوفناک تاثر دیکھا۔ اس کا ہاتھ متحرک ہوا اور تلوار کی تیز نوک کھچ کی آواز سے اس کے گوشت میں دھستی چلی گئی۔ اس نے چیخنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ نمکین خون کا فوارہ اس کے حلق میں ابل پڑا۔ اس نے دیکھا دور نیلے جادوئی آسمان میں ایک دریچہ اس کے لیے کھل گیا ہے۔ تاتاری کو جہنم واصل کرنے کے بعد اجنبی نے اس کے کپڑوں سے خون آلودہ تلوار صاف کی، اسے میان میں ڈالا اور اطمینان سے چلتا ہوا خیمے سے باہر آ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ رات کا کھانا تیار کرنے کے لیے جگہ جگہ آگ کے الاؤ روشن کیے جا رہے تھے۔ سینکڑوں لوگ ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ اجنبی ان میں شامل ہو گیا۔ اس کی عقابی نظریں تیزی سے دائیں بائیں حرکت کر رہی تھیں۔ وہ لوگوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک چہرے کی تلاش تھی، وہی چہرہ جس کے حوالے سے ایک تحریر اس کے بازو پر کندہ تھی۔ وہ جانتا تھا یہ ایک ایسے شخص کا چہرہ ہے جس کے ماتھے کے عین درمیان تلوار کا ایک زخم ہے۔ وہ زخم ایک سیدھی لکیر کی طرح اس کی پیشانی کے بالوں سے شروع ہو کر ناک کی چونچ تک چلا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جسے ہزاروں میں پہچانا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی جو اس چہرے کو ہزاروں میں بڑی دل جمی سے تلاش کر رہا تھا۔ یہ سردار بغالی کا چہرہ تھا۔ وہ گھومتا رہا یہاں تک کہ اندھیرا گہرا ہو گیا۔ خیموں کے طول طویل قطاروں کے درمیان لگی ہوئی مشعلیں جل اٹھیں۔ لوگ رات کا کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ایک جگہ ایک ٹوٹے ہوئے چھکڑے پر بہت بڑے طباق میں گھوڑے کا ابلا ہوا گوشت پڑا تھا۔ چند سپاہی بڑے بڑے ٹکڑوں کو دانتوں میں بھنبھوڑ رہے تھے۔ وہ بھی ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ قریب ہی ایک بہت بڑی مشعل جل رہی تھی۔ وہ اس انداز سے کھڑا ہوا تھا کہ مشعل کی روشنی براہ راست اس کے چہرے پر نہ پڑے۔ وہ بھی طباق سے گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تاتاری سپاہی اپنے ہونے والے خاقان کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ چنگیز خان کے 2 بیٹے تو قراقرم پہنچ چکے ہیں۔